ایک ایسی خبر جس نے انڈیا پاکستان سیز فائر کی متنازع بحث کو پھر سے چھیڑ دیا ہے۔ سیز فائر کے لیے جو نیگوسیشن تھی اس میں رکی گل نے اہم کردار ادا کیا تھا، اسی لیے اس کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ تو رکی گل کو دیا جانے والا ایوارڈ مودی کے فیصلہ کن اور خود مختار فتح کے بیانیے کو کمزور کرتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے۔ ساتھ جو وہاں کی اپوزیشن ہے اس کے لیڈر اسے سفارتی کمزوری کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا کتنا کمزور ملک ہو چکا ہوا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ حال ہی میں ایک ایسی خبر جس نے مئی 2025 کی انڈیا پاکستان سیز فائر کی متنازع بحث کو پھر سے چھیڑ دیا ہے، جس میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پھر سے سبکی ہوئی ہے۔ امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل نے 25 دسمبر کو انڈین نژاد ایک آفیسر ہیں ان کے رکی گل، ان کو ڈسٹنگوشڈ ایکشن ایوارڈ عطا کیا ہے، جس میں واضح طور پر ان کے سیز فائر نیگوسیشنز میں اہم کردار کو سرکاری طور پر سراہا گیا ہے۔ یہ ان کی جو سائٹیشن پڑھی گئی ہے کہ ان کو یہ ایوارڈ اس لیے دیا جا رہا ہے، اس میں ان کے کردار کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ تو یہ اعزاز انہیں وزیر خارجہ جو امریکہ کے مارکو روبیو انہوں نے پیش کیا، اور اس میں رکی گل کے بحران کے دوران پردے کے پیچھے سفارتی رابطوں اور اندرونی ہم آہنگی کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ یہ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بار بار دہرائے گئے دعوے کے برعکس ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی میں کوئی کردار ادا کیا تھا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ جو ایوارڈ دیا گیا ہے رکی گل کو، یہ اس بات کی واضح ثبوت امریکہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں کہ اس جنگ بندی کو طے کرنے میں امریکہ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا، جبکہ نریندر مودی صاحب کہتے رہے ہیں کہ جنگ بندی کی درخواست پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کی تھی، لہذا جنگ بندی ہو گئی تھی۔ تو نیشنل سیکورٹی کونسل کا یہ اعتراف، یعنی یہ ایوارڈ دینا رکی گل کو، مودی کے اس بیانیے کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، جس میں انہوں نے اس فائر بندی کو محض دو طرفہ چینلز کے ذریعے طے پانے والا معاملہ قرار دیا تھا۔ اس سے انڈیا میں ان کے نقادوں کے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ ملک نے بیرونی مدد پر شرمناک حد تک انحصار کیا، جس نے آپریشن سندور کے غیر فیصلہ کن نتائج کے بعد مودی کی اسٹرانگ مین والی شبیہ پر اندرونی اپوزیشن کے حملوں کو ہوا دی ہے۔ بلکہ انڈیا کے ایک معروف اخبار دی ہندو نے تو 2025 کو انڈیا کے لیے سب سے خراب سال قرار دیا ہے، خاص کر خارجہ پالیسی کے لحاظ سے۔ مئی کی اس مختصر مگر شدید جنگ کی جڑیں 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے سے ملتی ہیں، جہاں مبینہ طور پر دی ریزسٹنس فرنٹ کے مسلح ارکان نے جموں و کشمیر میں انڈین سیاحوں کو نشانہ بنایا تھا، جس میں 27 شہری جو ہیں وہ اس میں 26 ہندو تھے اور ایک مسلمان گائیڈ تھا، ان کو ہلاک کیا اور درجنوں کو زخمی بھی کیا تھا۔ یہ دی ریزسٹنس فرنٹ جو ہے یہ اس کا تعلق لشکر طیبہ سے بنایا جاتا ہے۔ تو انڈیا نے فوری طور پر پاکستان پر ان ملزمان کو پناہ دینے کا اور اس کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگایا تھا، جس کے ثبوت تو کوئی نہیں دیا، لیکن اس کے بعد اس الزام کے بعد انہوں نے 7 مئی کو آپریشن سندور کا آغاز کیا۔ اس آپریشن میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے اندرونی علاقوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 مبینہ دہشت گرد کیمپوں پر میزائل اور فضائی حملے کیے گئے تھے۔ تو انڈین فوج کے دعوے کے مطابق 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے اور سرحد پار دہشت گردی کے اہم ڈھانچے تباہ کر دیے گئے، جبکہ پاکستانی ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو بھی دوسرے مرحلے کے جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا، جس سے ان کے بقول انڈیا کے بقول پاکستان کا ملٹری ہارڈ ویئر اور ان کے بہت ساری مین پاور جو ہے اور ان سب کو ملا کر کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ تو پاکستان نے بھی اسی جنگ کے دوران، یعنی 7 مئی سے اور 10 مئی کے درمیان پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی، جس کا نام انہوں نے آپریشن بنیاد المرصوص رکھا تھا، اور اس کے تحت جو جارحانہ حملے ہوئے تھے اس میں میزائلوں کی بوچھاڑ تھی، ڈرون حملے تھے اور فضائی حملے بھی تھے۔ اور یہ بھی پاکستان نے ایک الزام یا دعویٰ کیا تھا کہ S-400 جو انڈیا کے پاس تھے دفاعی میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم کے، ان کو تباہ کیا تھا۔ تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، کیونکہ جو بڑے عالمی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ S-400 کے میزائل نظام کو تباہ نہیں دیکھا گیا، کیونکہ کوئی کسی سیٹلائٹ امیج نہیں اس کا دکھایا گیا آج تک۔
تو بہرحال یہ پاکستانی جو فضائی حملہ تھا یہ انڈین کی حدود کے اندر ہوا تھا، اور اس کی اطلاعات کے مطابق شدید فضائی جھڑپوں میں انڈیا کے کئی قیمتی جنگی جہاز جن میں رافیل بھی ہیں وہ تباہ ہوئے تھے، 7 یا 8 مختلف تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک لحاظ سے یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان حالیہ دور کی ملٹی ڈومین میں یہ پہلی فضائی لڑائی تھی۔ تو پاکستانی حملوں سے انڈین سرحدی علاقوں میں شہری ہلاکتوں میں نمایاں اضافہ ہوا، مکانات بھی تباہ ہوئے اور درجنوں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، انڈین ملٹری بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دونوں اطراف کے جانی و مالی نقصانات کے متنازع اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اور اب بھی آتے ہیں۔ تو اعزاز اندازوں کے مطابق مجموعی طور پر 200 سے 350 تک افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے دونوں طرف، جن میں فوجی اور شہری دونوں شامل ہیں۔ تو معاشی نقصانات میں اسٹاک مارکیٹ کی گراوٹ سے اربوں کی مالیت کا نقصان، دو طرفہ تجارت کا رک جانا اور وسیع تر ریجنل انسٹیبلٹی بھی شامل ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس تقریباً 170 سے 180 ایٹمی ہتھیار ہیں جو دونوں کی مکمل تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جنگ جیتے نہ جیتے لیکن دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ تو 4 دن تک جاری رہنے والی جنگ میں میزائلوں کے بڑے شہروں پر گرنے اور بحیرہ عرب میں جو بھی آپ کے لیے شپ لائنز جو تھی وہ بند ہو گئی تھی، اس سے عالمی برادری نے احساس کیا کہ ایٹمی جنگ کے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، احتیاط فوراً انٹرونشن کرنی چاہیے، جس پر فوری طور پر بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے طویل سفارتی کوششیں کی۔ اگرچہ تصادم کے آغاز میں امریکہ نے بظاہر لا تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ ہم نہیں جنگ میں پڑنا چاہتے، مگر امریکی اہلکاروں نے بعد میں جو ان کو انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں اور ان انٹیلیجنس رپورٹس سے انکشاف کیا کہ واشنگٹن کے موقف کو غیر جانبدار رہنے کے بجائے یا دور رہنے کے بجائے یا ایرریلیونٹ کے بجائے ایکٹیو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنی چاہیے، ورنہ یہ ایٹمی جنگ کی سطح تک جا سکتی ہے جنگ۔ تو رکی گل نیشنل سیکورٹی کونسل کے بطور سینئر ڈائریکٹر فار ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا ہے، انہوں نے ایک مرکزی شخصیت کے طور پر کردار ادا کیا اور اب اسی حیثیت سے ان کی ریکگنیشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی مہارت اور ثقافتی وابستگی، یہ پنجابی بولتے ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کو پاکستان کے لوگوں سے بات کرنے میں سہولت ملی تھی، اور انڈیا سے ان کا انڈین نژاد ہونے کی وجہ سے ان کے انڈیا سے تعلق بھی ہے، تو انڈیا میں بھی ان کو ایک ویلکم خیر مقدم کیا گیا تھا ان کی کوششوں کا۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خفیہ رابطوں کو مربوط کیا انہوں نے، امریکی انٹیلیجنس کے ذریعے دعووں کی تصدیق کی اور دونوں ممالک کے لیے مراعات، یعنی پاکستان کے قرضوں کے بحران کے لیے IMF کی فوری امداد کا وعدہ کیا اور انڈیا کے تحفظات حاصل کیے، جو 10 مئی کی فائر بندی کا منظوری کا راستہ ہموار کرنے کا سبب بنی ہے۔ تاہم انڈیا نے مسلسل یہ موقف برقرار رکھا ہے کہ یہ جنگ بندی محض دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان براہ راست ہاٹ لائنز پر بات چیت کا نتیجہ تھی۔ یہ تقریباً نریندر مودی یا انڈین حکومت نے وہی بیانیہ رکھا ہے کہ جو 1972 میں ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کا، شملہ ایگریمنٹ، یہ اسی کے فریم کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں نے ایک جنگ بندی کی تھی، جس میں تیسرے فریق کو شامل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس شملہ معاہدے میں، کیونکہ اس میں طے کیا گیا تھا دونوں ممالک جو اپنے مسائل بائیلیٹرل طریقے سے حل کریں گے۔ اس کے برعکس پاکستانی رہنماؤں نے ٹرمپ کے اس مئی 2025 کی جنگ میں ان کا جو ایک ایکٹیو رول تھا، ایک فعال کردار جو تھا، اور امریکی کوششوں کی کھل کر تعریف کی، جو واشنگٹن کے اس دعوے سے ہم آہنگ ہے کہ اس نے وسیع تر تباہی والی جنگ کو بڑھانے سے روکا ہے، جو اس کو سیز فائر کرانے میں مدد دی۔ تو رکی گل کو دیا جانے والے ایوارڈ ان تضادات کو اور بڑھاتا ہے جو امریکی اقدامات کو ناگزیر ظاہر کرتے ہیں، جبکہ مودی کے فیصلہ کن اور خود مختار فتح کے بیانیے کو کمزور کرتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے۔ تو انڈیا کی رائے کے جائزوں میں عوامی رائے میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے، جہاں سرکاری بیانیے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی نریندر مودی نے دو طرفہ طور پہ جنگ بندی کی تھی یا واقعی امریکہ نے جنگ بندی کرائی ہے، اور ساتھ ساتھ جو وہاں کی اپوزیشن ہے اس کے لیڈر اسے سفارتی کمزوری کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ انڈیا کتنا کمزور ملک ہو چکا ہوا ہے۔ اس جنگ میں جہاں انڈیا نے پاکستان کو فوجی نقصان پہنچایا ہے، وہیں وہ خود بھی جنگی جہازوں کے نقصان سے دوچار ہوا ہے اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو مکمل طور پر یہ اس انفراسٹرکچر کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے، یعنی انڈیا نے جو اسٹریٹجک اہداف رکھے تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہا اس اپنے آپریشن سندور میں۔ اس کے علاوہ یہ اعزاز
یعنی جو رکی گل کو ملا، یہ امریکی پالیسی میں انڈیا کو دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ ہائفنیٹ کا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ اب تک انڈیا کی کوشش رہی اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا کہ انڈیا کو انڈیا ہی کی حیثیت سے امریکہ ٹریٹ کر رہا تھا، نہ کہ انڈیا پاکستان ہائفنیٹ کر کے۔ لیکن اس جنگ کے بعد اب انڈیا پاکستان کے ساتھ ہائفنیٹ ہو کے دیکھ رہا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر پاکستان جو ہے وہ الگ ہو کر اپنی حیثیت کو منوا رہا ہے امریکہ کے سامنے، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، جو مودی کی اس کوشش کو بالکل پیچیدہ بناتا ہے، جس میں وہ نئی دہلی کو ریجنل کشیدگی سے الگ ایک عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے جاری تجارتی مذاکرات جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف امریکی جھکاؤ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ یعنی انڈیا کے جو تجارتی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، ان میں بھی رکاوٹ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 50% ٹیرف ان پر ابھی تک لگا ہوا ہے اور ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ جو بھی ٹیکس لگنا تھا وہ طے ہو گیا ہے اور بڑے اچھے گرم جوشی والے تعلقات نظر آ رہے ہیں۔ اب جبکہ سیز فائر ابھی بھی غیر مستحکم طور پر قائم ہے، لائن آف کنٹرول پر وقفے سے خلاف ورزیوں کی اطلاعات ہے، تو ایسے میں رکی گل کا ایوارڈ ساؤتھ ایشیا کے استحکام میں موجود کمزوریوں کو واضح کرتا ہے، جہاں خود مختاری کے جو انڈین دعوے ہیں ان کے باوجود بین الاقوامی یا کہنے کے بیرونی اداکار جو ہیں وہ امن قائم کر سکتے ہیں اور نتائج کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں ممالک آپس میں دو طرفہ طریقے سے یا بائیلیٹرلی اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، یہاں پہ کسی تیسرے فریق کو یا باہر کے فریق کو آ کر ہی کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہی بات امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ بند کرائی۔ لیکن مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ تسلیم کر لے کہ امریکہ نے جنگ بند کرائی ہے تو یہ ایک لحاظ سے انڈیا نے ایک تیسرے ملک کی ثالثی قبول کر لی ہے، جو کہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت انڈیا نہیں چاہتا ہے۔ تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ سرحد پار دہشت گردی اور کشمیر تنازع جیسے بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر مستقبل میں مزید تنازعات ناگزیر ہیں، اور اس غیر مستحکم خطے میں ایٹمی خطرات کا سایہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ مبصرین کے مطابق فی الحال یہ واقعہ ایک انتباہ ہے کہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان بحران میں خود مختاری کے بیانیے اکثر عظیم طاقتوں کے اثر و رسوخ کی حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں، جس سے مودی کا غیر ملکی مداخلت والا موقف جو ہے وہ عالمی سطح پر تیزی سے چیلنج ہو رہا ہے، اور ان کے اپنے ملک میں بھی لوگ ان پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے دراصل ایک بنیادی اسٹریٹجک تبدیلی یا خطے میں اس حیثیت کو بدل رہی ہیں کہ اب نریندر مودی یا انڈیا اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے کر رہا ہے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔